العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا. اور اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے. عزیزان محترم، آج کے اس جمعے کے اندر مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے مال ایک آزمائش ہے، زہد و تقوی کی اہمیت، اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے لب کشائی کی جائے گی. عزیزان گرامی، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے. وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم بیان فرمائی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، یعنی یہ دیکھو کہ میرے پاس اللہ نے جو دولت دی ہے، جو مال و منال سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو ہم اپنے مال و منال کو جو دیکھیں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ان کو تو وہ بھی نہیں دیا ہے. اللہ نے مجھے ایک بلڈنگ دی ہے، اس کو تو کرائے کا گھر ہے. اللہ نے مجھے اتنا ماہانہ انتظام کرتا ہے، اس کے پاس تو وہ ماہانہ اتنا انتظام بھی نہیں ہو پاتا ہے. آدمی دنیا کے اعتبار سے نیچے والوں کو اگر دیکھے گا تو جو موجودہ مال و نعمت اللہ رب العزت نے اس انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ انسان اس مال کا شکریہ ادا کر سکتا ہے، اس نعمت پر شکر بجا لا سکتا ہے. اگر انسان اپنے سے اوپر والوں کو دنیا کے اعتبار سے دیکھے گا تو اس سے ناشکری پیدا ہوگی. یعنی انسان یہ دیکھے گا کہ میرے پاس تو ایک ہی بلڈنگ ہے، میرے پاس تو ماہانہ اتنی ہی آمدنی ہے، وہ تو 1 لاکھ کما رہا ہے، وہ تو 1.5 لاکھ کما رہا ہے، اس کے پاس تو اتنی بلڈنگیں ہیں. اگر ہم اوپر والوں کو دیکھتے جائیں گے اور اوپر والوں کی طرح دیکھتے دیکھتے اس کی طرح بننے کی خواہش کرتے رہیں گے تو موجودہ جو نعمت اللہ نے آپ کو جو ایک اچھی حالت میں رکھی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، وقت گزاری کے لیے اللہ نے دولت دیا ہے، مال دیا ہے، اس نعمت کی ناشکری ہو جائے گی. اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ تم کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، زندگی گزارنے کے لیے بقدر کفایت اللہ رب العزت نے تمہیں روزی عطا فرمائی ہے. نیچے والوں کو دیکھو گے تو موجودہ جو نعمت اللہ کی تمہارے پاس ہے وہ اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اور دین کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دین کے اعتبار سے اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو. دیکھو کہ فلاں آدمی 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ وہ ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے راستوں میں وہ مال و دولت کو لٹا بھی رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، اور رفاعی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور خوب دین کی خدمت کر رہا ہے، اور دین کے معاملے میں خوب آگے بڑھ رہا ہے.
ایک آدمی وہ ہے جو صرف 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجدیں نہیں پڑھتا، عام طور پہ نفلی عبادتیں عام طور پر اتنا نہیں کرتا ہے، تو اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے میں تو کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، بعض تو وہ ہے جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، میں تو اس سے اچھا ہوں، یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ دین کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے کہ بھائی وہ 5 وقت نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا، وہ خرچے بھی کر رہا ہے، میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں میرے پاس اللہ نے دولت دی ہے، خرچ نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس کے اندر ریس لگانا چاہیے، اس کے اندر دوڑ لگانا چاہیے کہ دین کے اعتبار سے اونچے والوں کو دیکھیں کہ وہ دین کے اعتبار سے اتنا اونچا ہے کہ وہ جو ہے ہر اعتبار سے کامیاب ہوتا جا رہا ہے، وہ جو ہے مال و دولت کو بھی خرچ کر رہا ہے اور عبادتوں کے اندر بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کے اندر بھی آگے بڑھ رہا ہے، تو سامنے والوں کو چاہیے میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے والا بن جاؤں، سامنے والوں کو چاہیے کہ دین کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھے، وہ جو اللہ کے راستے میں مال و دولت کو خرچ کر رہا ہے اس سے زیادہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ ہم مال و دولت کو خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم دین کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھیں گے اور جو ہے دنیا کے اعتبار سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکریہ بھی ادا ہوگا اور جو ہے اللہ رب العزت کا جو ہے شکریہ بھی ادا ہوگا اور اسی طریقے سے ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے نیچے والوں کو دیکھو، دین کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھو، دین کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تب ہمیں دین کے کاموں کے اندر، دین کے اور جو بہت سارے کام ہیں ہر کام کے اندر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہم جو چھوٹے موٹے اعمال کر رہے ہیں اسی پر ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ اس لیے دین کے اعتبار سے، اعمال خیر کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے، نیکیوں کے بٹورنے کے اعتبار سے ہمیں اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہماری بھی نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہمارے نام اعمال کے اندر پہنچ جائے، ہمارے نام اعمال کے اندر جمع ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ بے شک تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچا کر رہو، تم ان سے بچ کر رہو، تم ان سے پرہیز کرو۔ یہ 3 آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ مال و دولت کے تعلق سے ایک مقام پر بیان فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، اور دوسرے مقام پر بیان فرمایا ہے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے۔ یہ کس طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، یقیناً مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ فتنہ کب بن جاتا ہے، آزمائش کب بن جاتی ہے کہ اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، بیویوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان دنیا کما رہا ہے، دنیا کے اندر دوڑ رہا ہے، دنیا کی دولت کو حاصل کر رہا ہے، اور حاصل کرنے کے اندر یہ فکر نہیں ہے میں جو لے رہا ہوں، حاصل کر رہا ہوں، آیا یہ حلال ہے، آیا یہ حرام ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو وہی مال اور اولاد اس کے لیے کیا ہے، ایک فتنہ ہے کہ اپنی مال کمانے کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے پریشانی کے اندر آ رہا ہے، اور جو ہے اولاد جس کے لیے کما رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ناجائز طور پر جو کما رہا ہے یہ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انما اموالکم واولادکم فتنہ سے پہلے ایک آیت کریمہ ہے سورۃ التغابن کے اندر 28ویں پارے کے اندر اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ کے اندر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں اولاد، اور کہیں زینت قرار دیا جا رہا ہے مال کو، کہیں مال کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے، کہیں اولاد کو اور جو ہے بیویوں کو جو ہے اللہ رب العزت نے یہ قرار دیا کہ یہ تمہارے لیے کہ دشمن ہیں۔ دشمن کس اعتبار سے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں میرے بھائی اور بزرگوں۔ اولاد اپنی دنیا کی خواہشات پورا کرنا چاہ رہی ہے،
بیوی اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنا چاہ رہی ہے اور اولاد اپنے باپ کو، بیوی اپنے شوہر کو اس بات کی تاکید کرتی ہے زندگی کے اندر جیسا بھی ہو مجھے مال ملنا چاہیے، جیسا بھی ہو میری خواہشات کو پوری کرنی چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ آیا تمہارے لیے تم جس طریقے سے بھی کماؤ میں اس کی پرواہ نہیں ہے، بس تمہیں لا کر دینا ہے۔ اس طریقے سے اگر اولاد اپنے باپ کو تاکید کرنے لگے، بیوی اپنے شوہر کو تاکید کرنے لگے تو یہ دشمن ہو گئے ایک طریقے کے۔ کیا ہو گئے؟ اپنے بچہ اپنے باپ کا کیا ہو گیا؟ ایک اعتبار سے دشمن۔ بیوی اپنے شوہر کی ایک اعتبار سے کیا ہو گئی؟ دشمن۔ کیوں؟ وہ اپنے شوہر کی آخرت کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہو جائے، ہماری تمنائیں پوری ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے جو بیویاں یہ خواہش رکھتی ہو میرا شوہر خالی مال لائے، جہاں سے بھی لائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ حرام ہو چاہے جو بھی ہو، وہ لے کر آ جائے، مجھے تو یہ چاہیے۔ اولاد بھی یہ چاہے کہ میرا باپ مجھے پیسہ جہاں سے بھی ہے لا کر دے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ یہ حرام کمائے گا تو ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ یہ نہیں سوچتے ان کی بیوی، ان کی اولاد۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، دنیا کمانے کے اندر ہوشیار رہنا۔ تمہاری بعض اولاد ہے، تمہاری بعض بیویاں کیا ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اللہ آگے اسی آیت کے اندر فرمایا فاحذروہم، تم اس سے بچ کر رہو۔ بچ کر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اولاد کو راستے پر چھوڑ دینا، بیوی کو چھوڑ دینا، یہی مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے بچ کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو دنیا کماؤ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے جو کماؤ، تو اس کے اندر حلال کا خیال رکھنا، دین کے طریقے پر تم بھی چلو اور ان کو بھی بری طریقے سے جو ہے بچاتے رہو، برے راستے سے بچاتے رہو، ان کو بھی دین کے طریقے پر تم ان کو بھی کیا کرو؟ چلاتے رہو۔ یہ مطلب ہے فاحذروہم، ان سے بچ کر رہا کرو۔ چھوڑ دینے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ تم دین کے اعتبار سے چلتے رہو۔ جیسی ان کی خواہشات ہے ویسی خواہشات ان کی پورا کرنے کے واسطے تم دنیا کمانے کے چکر میں مت پڑو، ان چیزوں سے بچ کر رہو۔ اپنی بھی آخرت کی بنانے کی فکر کرو اور اپنی آل و اولاد اور بیوی کی بھی کیا ہے؟ آخرت کے بنانے کی فکر کرو۔ یہ مطلب ہے دشمن ہونے کا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں مال کو زینت قرار دیا، اولاد کو زینت قرار دیا، کہیں فتنہ قرار دیا، کہیں دشمن قرار دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ اور ان تمام آیتوں کا لب لباب اگر سامنے رکھا جائے گا تو یہی ہے جس کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ جو ہے دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا تم کو مل جائے کہ دنیا جو بھی کمانا کما لو، دنیا تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم جو ہے آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ زیادہ سے زیادہ آخرت والے اعمال کیا ہے؟ اس دنیا میں زندگی کے اندر تم کرتے رہا کرو۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ایک مقام پر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہاری مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کیا مطلب ہے غافل نہ کر دینے کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم مال کے کمانے کے اندر، اولاد کے واسطے جو مال کماتے ہو، ان چیزوں کے کمانے کے اندر، دولت کے کمانے کے اندر اللہ کو یاد کرنے سے بھول نہ جاؤ، اللہ کو بھول نہ جاؤ، بلکہ بر وقت اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ تجارت کر رہے ہوں، دنیا کما رہے ہوں، اذان ہو گئی، ظہر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، مؤذن نے اذان دے دیا ہے، بس ہمیں کیا ہے؟ اپنے کاروبار کو وہیں روک دینا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ جانا ہے۔ اسی طرح عصر میں، ظہر میں، عشاء میں، مغرب میں، فجر میں، اسی طریقے سے ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے ہمیں اللہ کی یاد کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے ہم کوتاہی کرنے لگیں گے اور دنیا کماتے رہیں گے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس کے لیے بھی ہم یہ دنیا کما رہے ہیں، یہ چیزیں اور یہ عمل ہمارے لیے ہلاکت کا کیا بن جائیں گا؟ سبب بن جائیں گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو ہے بر وقت اللہ کو یاد کیا جائے اور دنیا کمایا جائے۔ اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا جیب کے اندر ہو، دل کے اندر نہ ہو۔ دل کے اندر اگر دنیا چلی جائے گی تو انسان دنیا دنیا کرتا رہے گا، مال مال کرتا رہے گا، پیسہ پیسہ کرتا رہے گا، روپیہ روپیہ کرتا رہے گا، لیکن وہ اللہ کی یاد کو نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں،
دنیا کو اور دنیا کی مال و دولت کو دل کے اندر بیٹھانا نہیں ہے، دنیا کی محبت دل کے اندر پیدا کرنا نہیں ہے، مال کی محبت کو دل کے اندر پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ زہد و تقویٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ صرف غریب تھے، وہ مالدار نہیں تھے، ایسے ہی انہوں نے زندگی گزار لی ہے اور ان کی زہد و تقویٰ کی زندگی گزر گئی، ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام میں بعض صحابہ وہ تھے جو بہت مالدار تھے، بعض صحابہ وہ تھے جو بہت غریب تھے، نارمل قسم کے تھے، ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں یہاں پر غور کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام میں بعض صحابہ بڑے مالدار تھے، دنیا اللہ نے ان کو دیا ہے اور مال و دولت کا ذخائر اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن کس طریقے سے انہوں نے دنیا کی زندگی گزاری۔ صحابہ میں سب سے بڑے مالدار صحابی کا نام لیتا ہوں، جس کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کی جو فہرست ہے، صحابہ کی فہرست میں اول نمبر کے جو مالدار تھے، سب سے اول نمبر کے جو دولت والے تھے، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ فلاں 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 یہ جنتی ہیں۔ 10 صحابہ کا اللہ کے رسول نے نام لیا تھا، ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے کہ یہ کیا ہے، جنتی ہیں، جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان کو دے دی تھی، اور اتنے بڑے صحابہ تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جب اتنے بڑے صحابہ تھے تو اللہ نے جو ان کو مال دیا تھا، یہ مال کو بھی اللہ کے راستے میں ویسے ہی کیا کرتے تھے، لوٹایا کرتے تھے، مال کو اللہ کے راستے میں ویسے ہی خرچ کیا کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا مال بہت زیادہ باقی تھا جب یہ دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے۔ اور دنیاوی زندگی کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال ملا، اس مال کا پورا حق ادا کیا، اس کی زکوٰۃ نکالے، اس کے صدقات نکالے، اور جو ہے مال کا جو حق ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خرچ کرنے کی تعلیم کی تھی صحابہ کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی اس میں شامل ہے، ویسے ہی انہوں نے مال کو بھی خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں مال کو لٹایا۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب وہ دنیا سے چلے گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی وراثت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی وراثت بہت زیادہ تھی، اربوں جو ہے ان کے پاس ان کے دینار تھے، اربوں دینار تھے، 1000 2000 نہیں، اربوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینار تھے وراثت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا بہت زیادہ سونا تھا ان کے پاس۔ علماء نے ان تمام دولت کو جب شمار کیا تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ موجودہ دور کے اعتبار سے، ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وراثت بنتی ہے، اگر ہم ان دولت کو جوڑیں تو آج کے موجودہ زمانے کے اعتبار سے ایک ملک کو خریدا جا سکتا ہے، ایک گاؤں کو نہیں، ایک شہر کو نہیں، ایک ضلع کو نہیں، ایک اسٹیٹ کو نہیں، ایک ملک کو خریدا جا سکتا ہے۔ اتنا مال و دولت ان کی وراثت کا بھی بچا تھا۔ صحابہ میں سب سے بڑے مالدار تھے اور زندگی کے اندر انہوں نے مال کو خوب لٹایا، جیسا اللہ کے رسول نے کہا ویسا لٹایا۔ اس کے باوجود اتنا دولت جو ہے جمع تھا۔ فرمایا گیا ہے کہ ان کے پاس جو سونے تھے، ان کے جو سونے بچ گئے تھے وراثت کے اندر، ان کے سونے کو جو ہے چاقو سے کاٹا جاتا تھا، اور جو ہے جس چاقو سے، جس ہتھیار سے کاٹا جاتا تھا وہ من ہو جاتی تھی۔ اتنے بے شمار اس کے پاس سونے تھے، اور جو ہے وراثت کے اندر اتنے مال کو انہوں نے چھوڑا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ مال تھا جس کا زندگی کے اندر پورا حق ادا کر دیے تھے، لیکن پھر بھی اتنا بچا تھا۔ لیکن پھر بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر ہم غور کریں، اس کے اوپر جو ہے نظر دوڑائیں، تو بڑی کفایت والی زندگی انہوں نے گزاری ہے، بڑی تقوی والی زندگی انہوں نے گزاری ہے، بڑے اللہ والی انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کا اوقات کو گزارا ہے۔ وہ دنیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ دنیا ان کے دل کے اندر نہیں گیا تھا، وہ دنیا ان کے دل کے اندر نہیں گیا تھا۔ اللہ نے دولت دیا ہے، جیب تک تھا، بس
دور تک تھا، لیکن دل کے اندر دنیا نہیں تھا. اتنے بڑے مالدار تھے، ہم سب سے زیادہ مالدار تھے اور وراثت ان کی ایسی تھی، لیکن دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر نہیں تھی. ایسے پائے کے صحابہ تھے جو سب سے بڑے مالدار. اور بعض صحابہ وہ ہیں جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیادہ مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا، لیکن زہد و تقویٰ ان کی زندگی کے اندر بڑھا ہوا تھا. مطمح نظر ان کی آخرت تھی. جو ہے مفلسی کی زندگی گزار لیتے تھے، کچھ کھا لیا، کچھ کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، ایسی زندگی کو وقت کو انہوں نے گزار دیا، لیکن جو ہے وہ دنیا کی حرص ان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی. میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا کے اندر ہم جو ہے مال و دولت کے لالچ کے شکار نہ ہو جائیں کہ ہمیں دولت آنی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، بلکہ انسان محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے. مقدر کی جو روزی جتنی مل جائے اس پر کفایت کرنی چاہیے، اس پر شکر ادا کرنی چاہیے، لیکن یاد الہی سے زندگی کو غفلت میں نہیں ڈالنی چاہیے. میرے بھائی اور بزرگوں، ایک اہم واقعہ جس سے ہمیں عبرت ملتی ہے، جس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جو پونا دنیا کے اوپر انہوں نے کیا کی ہے؟ حکومت کی ہے. ان کی عدالت مشہور ہے اور ان کی جو ہے حکومت مشہور ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک علاقہ وہ بھی فتح ہوا تھا جس کو حمص کا علاقہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حمص کا علاقہ بھی جو ہے فتح ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے حمص کا علاقہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس علاقے کا کسی کو گورنر بنا دینا چاہیے. میں تو مدینے کے اندر ہوں، دارالخلافت کو سنبھال رہا ہوں، حمص کے اندر کسی ایک صحابی کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہاں کا وہ گورنر بن جائے، اس علاقے کو وہ سنبھالنے والے بن جائیں. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا جس کا نام تھا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام تھا؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمیر سے فرمایا کہ اے عمیر، حمص کا علاقہ فتح ہو چکا ہے، میں امیر المؤمنین ہوں، وقت کا خلیفۃ المسلمین ہوں، میں تم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ تم اس علاقے کے جا کے گورنر بن جاؤ. میں تمہیں گورنر بنا رہا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو سنبھالو، اور جو مال غنیمت وغیرہ مل جائے تو کچھ مسلمانوں میں بھی تقسیم کرنا، اور کچھ مال و دولت کو جو ہے جو مال غنیمت میں مل جائے وہ جو غنیمت کا حصہ جمع کر کے بھی رکھنا، اور جو ہے پھر جب ہم کہیں گے تم کو وہ مال غنیمت جو بچا ہوا ہے بھیجنے کے لیے مدینہ کہیں گے تو مدینہ بھیج دینا. یہ تاکید کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے علاقے کے گورنر بن گئے، اور وہاں پر جو ہے لوگوں کی جو ہے جس اعتبار سے گورنر کو حقوق ادا کرنا چاہیے اپنے رعایا کا، اس اعتبار سے چلنے لگے. مال غنیمت بھی بہت سارا آتا تھا، لیکن جو ہے اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے. بہرحال بڑے اچھے انداز میں حمص کے علاقوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ تھا. اور حمص جا کر حضرت عمر کو بہت زیادہ زمانہ گزر گیا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا کہ یہاں کی خبر کیسی ہے، یہاں کی خیریت کیسی ہے، کچھ نہیں بتایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا کہ حضرت عمر اتنا زمانہ ہو گیا جا کر. اس زمانے میں تو فون ٹیلی فون کا یہ نہیں تھا، بس کہ خطوط آتے تھے. دیکھا کہ بہت زمانے سے خبر خیریت بھی کے لیے خط نہیں آیا، اس علاقے کی کچھ باتیں بھی انہوں نے نہیں بتائی، کیونکہ یہ پورے علاقے کے خلیفۃ المسلمین تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ صرف حمص کے علاقے کے گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھوایا اور خط لکھوایا، اور خط کے اندر یہ لکھا کہ اے عمر، جب تمہیں میرا خط یہ پہنچ جائے تو تم فوراً وہاں سے جو ہے واپس میرے پاس آ جانا. جتنی دولت وہاں پہ مال غنیمت وغیرہ کی ہوگی ان تمام چیزوں کو سواری پر لاد دینا اور سیدھا تم مدینہ آ جانا. یہ میرا لیٹر پہنچتے ہی تمہیں یہاں پر آنا ہے. بہرحال کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا. جب خط پہنچا تو خط کے اندر یہی دیکھا گیا کہ جو بھی مال و دولت مسلمانوں کا جو ہے مال غنیمت جمع ہوا ہے اس کو سواری پر لانا ہے، اور اسی طریقے سے یہ خط پہنچ کے تمہیں آنا ہے. چنانچہ وہ آنے کی تیاری کرنے لگے. آنے میں کس طریقے سے آ رہے ہیں؟ ان کے پاس خود اپنی سواری بھی نہیں ہے، وقت کے گورنر ہیں، اپنی سواری نہیں ہے. ایسی زہد اور تقوی کی زندگی گزار رہے تھے، اور جو ہے
جو ہے پبلک کے مال کے ساتھ اور جو ہے لوگوں کی جو مالوں کے ساتھ انہوں نے خرد برد نہیں کیا. اتنے زہد کے ساتھ, اتنے تقوی کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی تھی کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے سواری کا بھی انتظام نہیں کر پائے. ایسے تقوی کی ان کی زندگی گزر رہی تھی. چنانچہ یہ لیٹر پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے ایک تھیلا منگوایا, اس تھیلے کے اندر تھوڑا سا پینے کی مشکیزہ رکھ دیا اور اسی طریقے سے کچھ توشہ رکھ دیا اور ہاتھ میں ایک لاٹھی رکھ لی اور پیدل ہی سفر کرنا شروع کر دیے. ہمس کا علاقہ مدینہ سے تقریباً 2 یا 4 دن کے فاصلے پر ہے. ایک لمبا زمانہ گزرتا تھا اس دور کے اندر اگر پیدل سفر کیا جائے تو. ایک لمبے زمانے کے بعد سفر کرتے ہوئے وہ جو ہے مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ چہرہ جو ہے بکھرا ہوا ہے, پراگندہ بال ہے اور اسی طریقے سے جو ہے ہاتھ کے اندر کچھ بھی نہیں اور جو مال و دولت میں نے ان کو لانے کے لیے کہا تھا ویسی کوئی سواری نہیں, ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے یہ کیا حال ہے تمہارا, یہ کیا حلیہ ہے تمہارا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں صحت مند نہیں ہوں, کیا میں چل نہیں سکتا ہوں, پھر نہیں سکتا ہوں, کس چیز پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن تمہاری سواری کہاں ہے. کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہو سکا ہے, میں سواری کا انتظام اپنے لیے نہیں کر پایا, میں پیدل ہی آیا ہوں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جو مال غنیمت تم نے جمع کر کے رکھا تھا وہ مال غنیمت کہاں پر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال غنیمت کون سا, میں نے مال کو جمع کرنے کی فکر ہی نہیں کی ہے. اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا ہے, مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو, غربا کے اندر اسے تقسیم کر دو. میں نے مالداروں سے زکوٰۃ لیا تھا, غربا میں تقسیم کیا تھا, مال غنیمت کبھی آیا تو میں نے بھی ان کو غربا کے اندر تقسیم کر دیا. وہاں کے لوگ بڑے عیش کے ساتھ, خوش و خرم کے ساتھ بڑی سہولت والی زندگی گزار رہے ہیں, میں نے کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو وہاں پر دیگر صحابہ تھے, وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر جیسا آدمی اگر پورے مدینے کے اندر ہو جائے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے عدل و انصاف ہر جگہ چرچے میں رہے گا, ہر جگہ کے لوگ جو ہے دین کے اندر قائم رہیں گے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا لیکن دنیا سے انہوں نے دلچسپی نہیں رکھی تھی. ایسے انداز میں وہ گورنر بنے اور جو ہے اپنی ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پھر کہا کہ اس علاقے کے گورنر بننے کے تم ہی زیادہ مستحق ہو, دوبارہ تم پھر وہاں جاؤ اور اپنے گورنری کا کام وہاں پر کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے اس موقع پر فرمایا کہ حضرت آپ نے خط کے اندر لکھ دیا تھا کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے واپس آنا ہے. آپ کا آرڈر تھا, جانے میں بھی میں چلا گیا, بلانے میں بھی آپ کے آرڈر پہ میں آ گیا. اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں گورنر بننا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے میں وہاں پر جانا نہیں چاہتا. میرے حال پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا, نہیں مانے کہ ہمیں اب دنیا سے اتنا لگاؤ اب نہیں رکھنا ہے, اب مجھے اپنے کام میں ہی زیادہ رہنا ہے. تو وہ نہیں گئے. میرے حال وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے بھی ان کا گھر کچھ دوری پر تھا, وہاں پر وہ چلے گئے. جب وہاں پر چلے گئے ان کے بارے میں پوری معلومات ہو گئی کہ یہ زہد و تقوی کی کیا ہے زندگی گزارنے والے تھے, فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک موقع پر کیا کیا, ایک صحابی ہیں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت عمر نے, اور حضرت عمر نے بلا کر کہا یہ سونے کی اشرفیاں ہیں, یہ اشرفی ہے, یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے, یہ تھیلی لے کر تم جو ہے حضرت عمر کے گھر جاؤ. حضرت عمر کیا ہے, گھر جاؤ, 3 دن اس کے گھر میں مہمان رہنا اور یہ تھیلی ان کو ہدیے کے طور پر دے دینا اور کہہ دینا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیے کے طور پر اس کو بھیجا ہے. بہرحال عزیزان گرامی مختصر یہ ہے کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے اشرفیوں کی تھیلی لے کر ان کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ میں 3 دن آپ کے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن مہمان رہو. 3 دن انہوں نے مہمان بن کر رہے اور تینوں دن کے اندر حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک وقت میں 1 روٹی اور زیتون کا تیل ملتا تھا کھانے کے لیے. 3 دن جو ہے میرا ایسے ہی گزرا, 1 روٹی زیتون کا تیل یہ استعمال کرتا تھا میں. میرے حال عزیزان گرامی خلاصہ یہ ہے جب 3 دن ہو گیا تو حضرت عمر نے حضرت حبیب سے کہا آپ کی مہمانی کی 3 دن ہو چکی ہے, اب آپ یہاں سے رخصت ہو سکتے ہیں, اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. جب جانے لگے تو سونے کی تھیلی جو ہے جب جانے لگے تو کہا کہ میں اس لیے آپ کو بھیج رہا ہوں کہ 3 دن تم ہمارے یہاں مہمان تھے, میرے حصے کی جو روزی تھی, میرے حصے کا جو کھانا تھا وہ میں
تم کو کھلاتا تھا، 3 دن سے میں بھوکا ہوں، اب تم جاؤ گے تو وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل میں استعمال کروں گا۔ ایسی زہد و تقوی والی زندگی حضرت عمر کی تھی۔ جب حضرت حبیب 3 دن کے بعد جانے لگے تو اشرفیوں کی تھیلی انہوں نے جو ہے حضرت عمر کے حوالے کیا کہ امیر المومنین نے ہدیے کے طور پر دیا، اس کے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اندر سے بیوی نے کہا کہ حضرت یہ لے لیجئے، یہ آپ کے ضرورت نہیں، آپ دوسرے لوگوں کے اندر اس کو بانٹ دیجیے گا، اگر اس ہدیے کو آپ ٹھکرا دیں گے، نہیں لیں گے، امیر المومنین کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان اشرفیوں کی تھیلی کو حضرت عمر نے لے لیا اور لینے کے بعد اسی وقت ساری اشرفیوں کو انہوں نے جو ہے غربا کے اندر تقسیم کر دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ ایسے ایسے بھی صحابہ تھے، حضرت عمر اور جیسے بہت سارے صحابہ جو زہد و تقوی کی زندگی گزارتے تھے، دنیا کی دولت سے، مال سے بالکل ان کے دل کے اندر محبت نہیں تھی۔ بہرحال اسی کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، دنیا کے اعتبار سے نیچے والوں کو دیکھا جائے، دین کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو جو موجودہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی شکر گزاری کی توفیق ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔